ایک شخص کے گھر والوں نے اپنے پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آدمی اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ پہلے دن ہی سے اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ اسے صرف اپنی نوکرانی سمجھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق تک نہیں کیا، بس ہر وقت روب کے ساتھ اسے کوئی نہ کوئی کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابرہ تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی۔ بیوی کا وہ ظالم خاوند بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے ڈانٹتا تھا۔ بیوی کو کبھی یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کوئی بات پوچھ سکے۔ آخر شوہر نے ایک دن سوچا کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی فرمانبردار بیوی کو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس طرح طرح کے نسخے طلب کرنے لگا۔ آخر میں ایک ترکیب پر سب کا اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر اسے کھلا دیا جائے، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لے گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ اسے کھا لو۔ بیوی پہلی مرتبہ اپنے شوہر سے ایسی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ بھی ہوئی، اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس مٹھائی میں ضرور زہر ہے۔ اس ظالم شوہر نے کہا کہ مٹھائی کھا لو۔ بیوی نے 3 مرتبہ پوچھا کیا واقعی میں اسے کھا لوں؟ تو شوہر نے تینوں مرتبہ کہا ہاں کھا لو۔ تو بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ بیوی کے مٹھائی کھا لینے کے بعد شوہر باہر چلا گیا اور بیوی کی موت کا جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آنے والی ہوگی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا جلدی چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم شوہر اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی زمین پر پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ زندگی موت کی وہ جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی، اور اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ فرمانبرداری، سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کے اندر سے سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ گھر واپس لایا۔ دن بدلے، بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانی والا سلوک کرتا تھا، نہایت ہی عزت کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر کے جو لوگ بھی آتے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا، اب وہی لوگ اس سے آ کر پوچھتے تیری نوکرانی کہاں ہے؟ تو وہ کہتا وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے۔ اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ دوستوں، اللہ نے عورت میں اتنی برداشت دی ہے کہ وہ پتھر سے پتھر دل انسان کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری بہنیں امتحان چھوڑ دیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کا خاوند کسی بھی صورت میں ان کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میری تمام بہنوں سے درخواست ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنے خاوند کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے وقت لگے گا، لیکن یہی مرد جو آج آپ سے نفرت کرتا ہے، جب ان کو آپ کی قدر ہوگی تو ساری عمر وہ آپ کا ساتھ ضرور نبھائیں گے۔